سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 سے لے کے 11 تک کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ نماز جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے، اور تب یہ معمول ہوتا تھا کہ نماز پہلے پڑھ لی جاتی تھی اور خطبہ جو ہے وہ بعد میں دیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے خطبے کے دوران ہی ایک تجارتی قافلہ مدینہ شریف میں داخل ہوتا ہے اور بازار میں پہنچ کر ڈھول باجوں کے ساتھ اس کا اعلان ہونے لگتا ہے۔ اگرچہ اس وقت نماز تو مکمل ہو چکی تھی، نبی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے، تو بہت سارے حضرات اور صحابہ کرام جو ہیں وہ بازار چلے گئے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف تھوڑے سے صحابہ رہ گئے تھے جن کی تعداد جو ہے وہ 12 بتائی جاتی ہے۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس واقعے پر فرمایا تھا کہ اگر تم سب کے سب چلے جاتے تو مدینہ کی ساری وادی جو ہے وہ عذاب کی آگ سے بھر جاتی۔ اور اس قافلے کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ دحیہ بن خلف کلبی کا قافلہ تھا، جو کہ ملک شام سے آیا تھا، اور یہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور اس وقت یہ جو قافلہ لے کر آئے تھے تو اس کے اندر تمام وہ ضروریات تھیں جو کہ مدینہ شریف کے لوگوں کو اس وقت شدید ضرورت تھی۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں مدینہ شریف میں یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اشیاء ضرورت کی شدید کمی وہاں پہ تھی، لہٰذا صحابہ کرام اس نیت سے اٹھ کر چلے گئے کہ اگر ہم دیر سے گئے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور غالباً ان کا یہ گمان تھا کہ نماز فرض تو ادا ہو چکی ہے، اور خطبے کے بارے میں شاید ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی جمعے کی نماز کا ایک فرض حصہ ہے۔ لیکن بہرحال صحابہ کرام کی طرف سے یہ معاملہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں۔ پھر آیات میں ہم جب غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 طرح کے حکم دیے ہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرَ، دوڑو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا چھوڑ دو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو۔ اگر یہ 5 صیغے جو ہیں یہ امر کے ہیں، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، مگر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ امر ہر جگہ جو ہے وہ کسی چیز کے واجب کرنے کو بیان نہیں کرتا، کہ بعض اوقات امر جو ہے وہ کسی چیز کے مستحب ہونے کے لیے، اچھا ہونے کے لیے، ایز اے آپشن کے لیے بھی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہا جاتا ہے تو گویا کہ یہاں پہ ایک حکم ہے کہ جمعے کی اذان جو ہی ہو جائے کرے، اس کے بعد کسی بھی قسم کی خرید و فروخت جو ہے وہ منع ہے، بلکہ صرف خرید و فروخت ہی نہیں، مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کسی بھی کام میں مشغول ہونا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، ایون کہ کتاب کا مطالعہ بھی اگر ہو تو وہ بھی چھوڑ دینا چاہیے، صرف وہ کام کرنے چاہیے جو کہ جمعے کی تیاری سے متعلق ہوتے ہیں۔ لہٰذا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرَ، اس میں ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ تمہارا صحیح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے سورہ ملک میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی رفتار کو بیان کیا ہے، ایک مشی کے ساتھ، ایک سعی کے ساتھ، اور ایک فر کے ساتھ۔ لہٰذا جہاں پہ دنیا کے رزق کی تلاش کی بات ہے تو کہا کہ مشو، ہلکی سی چال چلو، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عبادات کی بات آتی ہے وہاں اعتدال کے ساتھ چلنے کو کہا ہے، لیکن جہاں مغفرت کی بات آتی ہے وہ فر کہا گیا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور پھر جب دوسرا حکم آتا ہے کہ بیع کو چھوڑ دو، تو بیع کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو بیچنے کا ہوتا ہے، اشترا کا مطلب جو ہوتا ہے وہ خریدنے کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جب بیچا نہیں جائے گا تو خریدنے والا کون ہوگا، یعنی کہ اس وقت میں جو ہے دکانداروں کو اپنی دکانیں جو ہیں وہ بند کر دینی چاہیے۔ جب سیل پوائنٹ سارے بند ہو جائیں گے تو خریدنے والے جو ہیں وہ نہیں رہیں گے، اس لیے دوسرے طبقے کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، صرف ایک طبقے کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سارے کاروبار جو ہیں وہ بند کر دیں۔ اب یہاں پہ جو حکم ہے یہ حکم کے طور کے اوپر ہے کہ اس کے بعد کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہونی چاہیے، یہ واجب کا معاملہ آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہے کہ چاہو تو مسجد میں بیٹھو، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتارو۔ جیسے کہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جیسے پوری رات میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ بہت خاص ہوتا ہے، ایسے ہی جو پورا دن ہوتا ہے اس کا جو مڈ ہوتا ہے، جو کہ عموماً ظہر کا ٹائم ہوتا ہے یا زوال کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اس وقت میں بھی جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں جو ہے ایک نماز ظہر رکھی ہے، اور جمعہ کا پورا دن ہی بابرکت ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو عبادت کے ساتھ گزارا جائے۔ لیکن یہ کوئی حکم نہیں دیا گیا، اس میں آپشن دی گئی ہے کہ چاہو تو بیٹھو، نہیں تو بکھر جاؤ۔ نشرہ کا مطلب ہوتا ہے بیجوں کو بکھیر دینا، جیسا کہ کسان جو ہوتا ہے وہ اپنے کھیت میں بیج بکھیر دیتا ہے، اس کو نشر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ خبریں جو ہیں وہ نشر کی جاتی ہیں، ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں نشر و اشاعت کا کام کرنا، کہ ایک خبر جو ہوتی ہے وہ ساری دنیا میں جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ زمین میں پھیل جاؤ، یعنی کہ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ، ہر بندے کے اپنے کام میں اپنی مصروفیات ہیں، لہٰذا وہ منتشر ہو جائے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ یہ پھر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ترغیب ہے کہ اب جا کے تم رزق کی تلاش کرو، یعنی کہ ہمارے ہاں جیسے کہا کہ دین میں چھٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ وقت عبادت کا تھا، تم نے عبادت میں یہ وقت گزار دیا، اب اس کے بعد جاؤ اللہ کا فضل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو۔
اور ابن کثیر نے جو ایک قول ذکر کیا ہے کہ بعض اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد تجارتی کاروبار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 مرتبہ برکات جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر جو اگلا حکم اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اگر کسی انسان کو مالی لحاظ سے کوئی تنگی پریشانی نہیں ہے تو وہ اس دن کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت کے ساتھ بھی گزار سکتا ہے۔ تو گویا کہ ایک ہی آیت مبارکہ میں مختلف لوگوں کے حالات کے مطابق انہیں مختلف طرح کی جو ہے وہ آپشن دی گئی ہیں۔ کوئی جبر نہیں ہے کہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ کرے، کوئی چھٹی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، کوئی اس دن کو عبادت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو جس طرح کے حالات ہیں وہ اس دن کو جو ہے ویسے گزار سکتا ہے۔ اور ان آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس کتاب سے غافل اس وجہ سے ہو گئے تھے کہ وہ دوسرے معاملات میں بہت زیادہ مشغول ہو گئے تھے، اور جیسا کہ یوں کہیں کہ ڈسٹریکشنز میں چلے جانا، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ کو کتاب سے غافل کر دیتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ سب چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا عین خطبے کے وقت میں جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جانا اور ان کا قافلے کی طرف چلے جانا، تو بعض کا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں عبادت سے انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے تو جسٹ ایک قافلہ آیا تھا اور وہ بھی شاید انجانے میں ان سے یہ سارا معاملہ ہو گیا تھا، لیکن امت کے لیے آج کتنی زیادہ ڈسٹریکشنز موجود ہیں، ہمارے ہاتھوں میں، ہماری جیبوں میں وہ چیزیں موجود ہیں جو ہمیں بعض اوقات اپنے اندر اتنا انوالو کر دیتی ہیں کہ ہم نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، عبادات سے غافل ہو جاتے ہیں، ہماری نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں یا پھر ہمیں پڑھنا یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا کاروبار ہو، یہاں پہ تو محض تجارت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صرف تجارت نہیں، ہر وہ چیز جو انسان کو عبادت سے غافل کر دیتی ہے، ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے، وہ سب چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی روٹین میں ہو، اپنے کام میں ہو، لیکن جو ہی جمعے کی اذان سنتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ وَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی روزی روزگار میں، اپنی مشغولیت میں، کاموں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت حکم آ جائے سب کچھ وہیں چھوڑ کے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینی چاہیے، ہاں اس کام سے فارغ ہو کے پھر جو ہے اپنی دنیا میں لگ جانا چاہیے۔ اس لیے اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن خوشی خوشی جو ہے وہ مسجد کی طرف جاتا ہے وہ کل قیامت میں حشر کے دن بھی خوشی خوشی حشر کے میدان کی طرف آئے گا۔ لہذا خوش دلی کے ساتھ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادات کی طرف جانا چاہیے، تاکہ کل قیامت میں بھی ہمارا اس طرف حشر کے میدان میں آنا خوشی خوشی ہو سکے۔